الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے اپنا مقدس کلام اس مہینہ مبارک میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے لیے قیامت تک برائے ہدایت اور فلاح و کامیابی نازل فرمایا ہے. یہ کتاب مقدس اپنے نزول کے بعد پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ایمانداروں کے لیے یہ کتاب رحمت بھی ہے، اور یہ کتاب نور بھی ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل کو جدا کرنے والی بھی ہے، سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے والی کتاب ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کائنات کے رب نے اپنے رسول کو پیغام ہدایت دے کر بھیجا ہے اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان
سابقہ اور ادیان باطلہ پر اس کو اللہ غالب کر دے۔ مولا کائنات نے اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تاکہ یہ نظام قرآن تمام نظاموں پر غالب رہے، اور اس کے لے آنے والے پیغمبر کو اپنے زمانے میں اللہ پاک نے تمام ادیانوں پر غالب کر دیا، اور اس کتاب کے ساتھ متمسکین اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے اور اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ وہ رہے، اور وہ اپنی زندگی بھر میں کارخانہ کائنات کی انسانیت کے تمام ادیان پر غالب رہے، کبھی مغلوب وہ نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے یہ بات واضح فرما دی، اولئک حزب اللہ، کہ جو متمسکین اصحاب محمد اس قرآن مقدس کتاب الہی کو اپنے لیے نظام زندگی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور وہ ہمیشہ غالب بھی رہے، اور ان کی اتباع کرنے والے انسان قیامت تک غالب رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اصحاب محمد تو اللہ کی جماعت، الا خبردار ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہمیشہ غلبہ پانے والی ہے، غالب رہنے والی ہے۔ اللہ نے اس نظام قرآن کو تمام نظاموں پر غالب کیا، اور اس کے ساتھ متمسکین اصحاب اور اتباع کو بھی اللہ نے غالب کیا اپنے اپنے زمانے میں۔ جب ملت اسلامیہ کے دعوے داروں نے اپنے عقائد و اعمال کے لحاظ سے اس کتاب سے انحراف کیا، عقیدہ کتاب کے بیان کردہ احکامات کے خلاف، اعمال اس قرآن پاک کے حامل پیغمبر کے طریقے کے خلاف کرنے لگے، تو وہ خود اپنے کیے کرتے کی بنیاد پر ناکام اور مغلوب ہوئے، اور آج بھی اسی سزا میں امت مغلوبیت کا شکار ہے۔ ورنہ یہ قرآن اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر کا نظام دین، اگر ایک جماعت اس کے ساتھ تمسک حاصل کرے، اس پر اعتماد کرے، اس کے ضوابط و قواعد کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو یقیناً وہ باقی ادیان باطلہ، عقائد باطلہ رکھنے والے تمام لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ کی نصر و مدد، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین قرآن کی مدد کرو گے، عقیدہ و عمل اس کے مطابق بناؤ گے، زندگی اس کتاب کے مطابق بناؤ گے، تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولا کائنات نے صاف واضح الفاظ میں بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ پاک کسی قوم کی تقدیر اور کسی قوم کے معاملے مسئلے
کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ قوم اپنے معاملے کو خود تبدیل کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ اگر انحطاط میں ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں، اللہ پاک ان کے سارے نظام کو تبدیل کر دے۔ اگر ترقی کی راہ میں ہیں تو جب تک تنزلی کے اسباب کو اقوام اختیار نہیں کریں گے اتنے تک اللہ انہیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اقوام عالم اہل اسلام کو صاف الفاظ میں سمجھایا کہ تم ہمت کر کے اللہ کی کتاب کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، تمہاری قسمت کے فیصلے بدل جائیں گے۔ اگر تم سستی کا شکار رہے اور بدعات اور رسومات کا شکار رہے اور نافرمانیوں کا شکار رہے، حق و باطل کا امتیاز تم میں نہ ہوا، صحیح و غلط کا امتیاز تم نے نہ سوچا، اللہ کی کتاب میں تدبر نہ کیا، اس کتاب میں غور و فکر نہ کیا، تو یقیناً تم ناکام رہو گے اور تمہارا حال خراب رہے گا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی نصیب ہوگی۔ اس کتاب اقدس کے حامل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اے پیارے پیغمبر، داتا کائنات تو میں ہوں، تمام عالم کو اشیاء ضرورت فراہم کرنے والا اکیلا داتا میں ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیوں سے نوازا ہے، اور دنیا آخرت دونوں جہان کی سرفرازیوں سے آپ کو ہم نے ہمکنار کر دیا۔ اس بنا پر کائنات کے رب نے بھی اس امت کو مانگنے کا طریقہ بتلایا، ایمان والو اللہ سے مانگتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے داتا کائنات، اے نبی کو عطا کرنے والا اور تمام اشیاء عالم کو ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے والا رب، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھلائیاں عنایت فرما، اچھائیاں عنایت فرما، اچھا عقیدہ اچھا عمل نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمارے رب اور داتا کائنات ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں اور اچھائیاں نصیب فرما، اور دنیا آخرت دونوں جہان میں حسنات اور بھلائیوں سے ہم سب کو ہمکنار کر دے۔ مولا برائیوں سے بچا، ناکامیوں سے بچا، برائیوں کے اسباب سے محفوظ فرما، اور ناکامیوں کے اسباب سے بھی محفوظ فرما، وقنا عذاب النار۔ آخرت کے یوم کے بعد بھی اور مرنے کے بعد بھی
برے نتیجے اور برے انجام سے بچا، آگ جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ نے پیغمبر اور اس پیغمبر کی تمام جماعت کو قیامت تک کے لیے یہ کامل مکمل مانگنے کا طریقہ ہے دعا خود داتا ہے کائنات نے سمجھا دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر بکثرت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ دنیا میں مال دیا، دولت دی ہے، اور دنیا میں بہتر عقیدہ دیا تجھے، اور دنیا میں بہتر عمل دیا تجھے، اور دنیا میں تجھے کائنات کا راہبر بنایا ہے، اور بھلائیوں کا منبع و مینار کتاب قرآن پاک تجھے عنایت کر دی ہے۔ دونوں جہان کی خیر کثیر سے تمہیں مالا مال کر دیا ہم نے، نہ تو دنیا کی تیرے پاس کمی رہے گی اور نہ دین میں کوئی کمی آئے گی۔ عقیدے و عمل میں تو کائنات کا امام و راہبر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تو اب شکریہ کرتے ہوئے فصلی لربک، اپنے رب کے سامنے جبین نیاز جھکاتا رہے، اللہ پاک کے فریضہ نماز کو ادا کرتا رہے، پیغمبر بکثرت نوافل ادا کرتا رہے، ونحر اور قربانیاں کرتا رہے، اللہ کے نام پر، ایک داتا کے نام پر اپنے مال کو قربان کرتا رہے۔ اب رب کائنات نے پیغمبر کائنات کو ایسے فقیر بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا، غریب بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ سورت مکی ہے، مکے سے اللہ پاک نے مکی زندگی سے پیغمبر کو حکم دیا ونحر، قربانی کرتا رہے۔ اب قربانی بڑی بھی قربانی ہوتی ہے، چھوٹی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی تمام قربانیاں کرتا رہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائی ہے۔ اب اس خیر کثیر کا حصہ اس آیت مقدسہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرے ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں ساری کائنات کا بادشاہ ہوں، ملک ہوں۔ اب زمین میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو سیدنا آدم علیہ السلام انسانیت کا ابا، اس سرزمین پر اللہ کا خلیفہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اس زمین کے خلیفے تھے، بادشاہ تھے۔ کائنات کے رب نے مال کثیر دیا، ساتھ شکرانے کا طریقہ بھی بتلایا کہ شکرانہ فصلی لربک، اپنی جبین نیاز کو صرف اپنے رب کے سامنے جھکاتا رہے۔ تیری جبین نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہیں۔ یوں نہ کہنا کہ دادا ابراہیم پیغمبر ہے، میرا دادا اسماعیل بھی پیغمبر ہے، کبھی وہاں بھی تو جھک جایا کریں اور سجدے کر لیا کریں اور نیاز کی جبین ان کے سامنے جھکائیں۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہے، فصلی لربک، جبین نیاز صرف ہی صرف اپنے رب کے سامنے جھکا کے رکھ، اس کا فرما بردار بن کے رہے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا ونحر، قربانی مالی، یہ بھی اس ایک اکیلے اللہ کے نام پر کرتا رہے۔
نہ تو عبادت بدنی میں اللہ کا کوئی شریک ہے، حصے دار ہے، نہ عبادت مالی میں کوئی اللہ کا شریک حصے دار ہے۔ مال بھی رب کے نام پر قربان کر، اپنی جان اور جبین نیاز کو بھی رب کے سامنے جھکا کے رکھ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سورت مکی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر جب آپ کے والد نے وفات پائی، قریش مکہ اور عرب کی دھرتی بلکہ پوری دھرتی ظلمات کا گڑھ بن چکی تھی، سیئات کا مرکز بن چکی تھی۔ تو اس بنا پر قریش کی رسم کے مطابق یتیم کی جائیداد چاچے کھا جاتے، دادا کھا جاتا، رشتہ دار کھا جاتا۔ اب پیغمبر اسلام کو اپنے والد کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ خدیجہ میری بیوی وواستنی اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے اپنے حق کے وراثت سے بھی محروم کر دیا تو اس بیوی نے مجھے بہت کچھ مال کا مالک بنایا اور مال عطا کیا، میری ہم نوا اور مددگار بنتی رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو ہم نے عائل پایا، بے مال پایا، آپ کے پاس مال کوئی نہیں تھا، گزران کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، بچپن میں ماں کی گود میں دادے کے زیر کفالت، کچھ بڑے ہوئے دادا بھی گیا، ماں بھی گئی، اب چاچے کی زیر کفالت، مگر پیغمبر نے احتیاجی کی زندگی اختیار نہیں کی، مکے والوں کی بکریاں چراتے اور بکریوں کے چرانے پر جو مزدوری ملتی تھی آپ بھی استعمال کرتے، چاچے کا معاملہ بھی سدھارتے رہے۔ چاچے کے 10 بیٹے اور عرب کا مخلوق الحال انسان تھا ابو طالب، یہ تاریخ اسلام گواہ ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق الحالی کا یہ عالم کہ کسی نے کہا ابو طالب کو، بھتیجا ہے تیرا، یتیم ہے، تیری ایک بیٹی ہے، تقریباً 9-10 بھائیوں کی ایک بہن، مہربانی کر کے اس کو بیان دیں۔ انہوں نے کہا ایسے آدمی کو دے دوں جس کے پاس نہ کوئی گھرانہ ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، اس کو دے دوں۔ اب انکار کر دیا۔ اس ام ہانی کا نکاح ابو طالب نے ایک مالدار آدمی سے کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیٹی دینا گوارا نہیں کی۔ یہ تاریخ موجود ہے، شاید ہے صحیح تاریخ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو بے مال پایا، فَأَغْنَىٰ، آپ کو غنی بنا دیا، آپ کو غنی بنا دیا۔ اس سے ماقبل کے جملے میں رب کائنات نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آخرت و دنیا کے علم سے آپ کو بے بہرہ ور پایا، فَهَدَىٰ، ہم نے دنیا آخرت دونوں جہان کی رہنمائی کی ہے تیری۔ جب ہدایت سے، علم آخرت سے اور علم نافع سے بے بہرہ تھے، اللہ فرماتے ہیں فَهَدَىٰ، اللہ نے تجھے ہدایت کی راہ دکھلائی، قرآن دیا اور رہنمائی فرمائی ہے، اور تجھے بے مال پایا، تجھے غنی بنایا ہے۔ یوں نہیں کہ اللہ نے کبھی ہدایت دی ہو، کبھی رسول اللہ سے چھین لی ہو، یوں نہیں ہے۔ جو رب نے ہدایت دی محمد رسول اللہ کو، وہ ابدی دی ہے، ہمیشہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اس طرح یوں نہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو بے مال پایا، فَأَغْنَى، غنی بنا دیا، پھر غنی بنانے کے بعد کبھی غنا چھین لیا ہو، کبھی دے دیا ہو، کیوں نہیں ہے؟ یہ اغنا، ادا، یہ فعل ماضی کے الفاظ ہیں اور یہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بیان کرتی ہے، اور یہ تجدد و حدوث کے لیے بھی جملے فعلیے لائے جاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہدایت بھی آپ کے شامل حال رہی اور غنا و دولت بھی آپ کے شامل حال رہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے نبی کو زمین کا خلیفہ بنایا، مال و دولت سے بھی بہرہ فرمایا۔ اب جس آدمی کو اللہ نائب بناتا ہے، خلیفہ بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، مال بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، پھر اس مال و دولت کے طریقے خرچ کرنے کے بھی بتاتا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، کہ پیارے پیغمبر اب خلیفۃ مسلمین نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ بن کے تم آئے ہو، خیر کثیر دونوں جہان کی دولت بھی تجھے عنایت کی، ہدایت بھی عنایت کی ہے۔ اب ہدایت کے شکرانے میں فصلی لربک، اور مال و دولت کے شکرانے میں ونہر، قربانی کرتا رہے۔ ساتھ یہ بھی ہے اما الیتیم فلا تقہر، یتیم بے سہارا کو کبھی جھنکنا نہیں ہے آپ نے۔ اب ذمہ داری آ گئی تیرے پر، مال دیا، تیرے پر ذمہ داری لگا دی ہے کہ یتیموں کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جبر و قہر کی چکی میں پیسنا نہیں ہے، بلکہ اب خلیفۃ اللہ پر فرض ہے یتیموں کا خیال کرے، مسکینوں کا خیال کرے، سائلین کا بھی خیال کرے، ان پر مال دولت خرچ کرے اپنے سے۔ اللہ رب العزت نے ابدی غنا دے کر اور ابدی نبوت و ہدایت دے کر اپنے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر رہنمائے کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ تو رب کائنات نے دونوں راستے بتائے، ساتھ یہ بھی بتایا اے پیارے نبی، مال و دولت کی بہتات کے ہوتے ہوئے یتامہ اور مساکین کو دیتے ہوئے، ایک جگہ میں نہیں دوسری جگہ میں رب کائنات نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق دے دیجئے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، مسکین ہیں، دینے کا آغاز ان سے کیجئے۔ اپنے عطایا کا پہلے نشان ان پر لگائیے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، پہلا حق ہے ذی القربہ رشتہ داروں کا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا ہیں، مالدار نہیں ہیں، آپ ان کو بھی ان کے حقوق دیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ مالدار پر حق ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو۔ یوں نہ سمجھے کہ میں نے ان پر احسان کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ایک لفظ بولا ہے، یوں نہیں کہا احسن ذی القربہ، نہیں، اللہ فرماتے آتے ذی القربہ، وہ ان کا مال تیرے مال میں ملا کر میں نے تجھے دیا ہے، ان کو تو اپنے ہاتھ سے ادا کر دے، تیرے پر لازم ہے، ذمہ داری ہے۔ آتے ذی القربہ کہا، احسن ذی القربہ نہیں فرمایا۔ اب یہ مالدار آدمی پر بھی لازم ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرے، یہ کوئی اس کی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے جس کو اب نبھانا پڑے گا۔ جو نعمت رب نے جس کو دی ہے اس کی ذمہ داری بھی اس پر ڈالی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، عقل دی، حواس دیے، صحت دی ہے، بیوی بچے دیے، اسباب روزی کمانے کے عطا فرمائے ہیں، تو اس بنا پر اللہ پاک نے اس کے شکرانے میں فصلی لربک کا حکم فرمایا کہ نماز پڑھتے رہیے نبی، اس کا شکرانے کا ذریعہ یہی۔ اب دیکھیں مال کی دولت اللہ نے دی ہے تو اس کے لیے رب کائنات
کہ ہمہ اوقات بھیک مانگتا پھرے. اس لیے بھیک مانگنا تو انسانیت کی عظیم توہین ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو باعزت، باعظمت، باوقار انسان اور باوقار رہنما بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وقار میں یہ بھی شامل ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خوش کرنا اور مسکینوں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا. یہ آپ پر ضروری ہے، ان پر اپنا مال خرچ کریں. اللہ کا پیارا پیغمبر مکی زندگی میں تاجر تھے. آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مال کے مالک بنے. ان کے غلام، ان کے نوکر اور ان کے مال مزاربت پہ چلنے والے مال و دولت تمام کے تمام اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو دیے. اللہ کہتا ہے فَأَغْنَا، غنی بنایا. اب کچھ غنی ایسے بھی ہوتے ہیں، دولت بہت ہوتی ہے لیکن کپڑوں کو ٹاکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ فقیر آدمی ہے، بہت بڑا سادہ آدمی ہے، سادہ آدمی ہے. اب یہ غلط بیانی یوں بھی کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم پر کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوتی تھی، 20 25 ملا بیان کرتے. یہ مفلوق الحال اور مدکوک فقر و فاقہ، دوسروں کی جیبوں کی جانب نگاہ ڈالنے والا پیغمبر پر بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث. اے پیارے پیغمبر اپنے آپ پر اپنے رب کی نعمت کو بھی ظاہر کیجیے، حدث، ظاہر کیجیے. اور نعمت کا اظہار تیرے پر اپنے جسم پر بھی لازمی ہے. کپڑے اچھے پہنو، کھانا پینا اچھا رکھو، طیب طاہر اچھی چیزیں کھاؤ. یہ غربت کے حال کسی کو مت دکھاؤ کہ مالک الملک کا خلیفہ غریب نہیں ہوتا، مسکین نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ وارث سلیمان، وہ سلیمان وارث بنا تھا داؤد کا. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں رب کہتا ہے آتینا الملک، ہم نے اس کو شہنشاہ عنایت فرمائی تھی. اب داؤد پیغمبر اپنے باپ کا وارث بنا، مال کا بھی، دولت کا بھی، حکومت کا بھی، علم کا بھی، دانش کا بھی، تمام اشیاء کا وارث بنا، مالک بنا ہے. کیوں نہیں ہے کہ صرف علم کا وارث بنا، باقی چیزیں تمہارے باپ کو دے دی، ملاؤں کو تقسیم کر دی تھی. حکومت و مملکت و جائیداد ابے کا وارث سلیمان بنا ہے. اس لیے مولا کائنات نے سلیمان کے بارے میں یہ بات کہی. تو اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میرے باپ کی جائیداد سے مجھے محروم کیا اور بیوی نے مجھ پر مال نچھاور کیا ہے، اس نے میری مدد کی ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَغْنَا، تجھے غنی بنایا. اب آپ بھی اچھے حال میں رہیے. یہی وجہ تھی کہ جب پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں مہیا کر رکھی ہیں اور ایک آپ قبول کریں، ایک پر میں سواری کروں. آپ نے فرمایا ابو بکر دیکھ میں مفت تو تجھ سے نہیں لوں گا، اس کی قیمت کر دے اور میں تجھے قیمت دے دوں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میں مفت دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں لینا ہی نہیں چاہتا ہوں. اب پیغمبر اسلام ہجرت کے وقت بھی ابو بکر صدیق سے مفت اونٹنی اپنے لیے پسند نہیں فرمائی، پیسے دے کر لی ہے. کہتے ہیں یہ غریب نبی تھے، فقیر نبی تھے. بخاری میں 11 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زر مبارک گروی تھی ایک یہودی کے پاس جب آپ کی وفات ہوئی. آپ کی وفات ہوئی 11 ہجری کو. 30 ٹوپے کے بدلے میں یہودی کے پاس زر گروی پڑی ہے. نہ دانشور کا عقل جاتا ہے، نہ ملا کی رسائی ہوتی ہے. خاتم اللہ علی قلوبہم کی جب کفر لگ جاتے ہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی. 11 ہجری کو تاریخ الٹو، ایک یہودی تو دکھاؤ مدینے میں، کہاں تھا کوئی یہودی؟ جبکہ 5 ہجری کے آخری فیصلے میں سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا تھا ان کے مجادلین کو، مقاتلین کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیے بنا دیا جائے.
یہ آخری قبیلہ تھا یہودیوں کا جن کے 700 انسانوں کو 5 ہجری میں قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ کہتا ہے میرے بغل کے بال دیکھے گئے اور زیر ناف بال تھوڑا سا یہ چادر نیچے کر کے دیکھے گئے، شاید یہ بالغ نہ ہو چکا ہو، اور میرے نہیں تھے، اس لیے مجھے مارا نہیں، قتل نہیں کیا، بلکہ مجھے زندگی بخشی اور اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ 5 ہجری کے بعد مدینے میں ایک یہودی بھی نہیں تھا، ایک یہودی۔ اور 2 ہجری کے بعد جب خندق کا غزوہ 5 کے قریب ہوا، اس وقت 2 یہود کے قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، ان 2 قبیلوں کو اسی وقت سے یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ شام جا کر رہے تھے، شام نکال دیے گئے۔ اب 11 ہجری کو یہودیوں کا کوئی نام نشان بھی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کے ملا کی ٹوپی بھی کہیں گروی نہیں رکھی جاتی، وہ اس کی دھوتی بھی گروی نہیں ہے کہیں۔ محلے والے اتنی رقم جمع کرتے ہیں کہ وہ خوشحال رہتا ہے، روٹیاں دیتے ہیں وہ خوشحال رہتا ہے، تو آپ اپنے سے بھی صحابہ کو گرا ہوا سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ صحابہ کرام نے پیغمبر کا تماشا ہی دیکھتے رہے، اور 30 ٹوپے کے بدلے میں رسول اللہ کی زرے گروی پڑی رہی یہودی کے گھر میں۔ لعنت ہے اس ملا پر جس نے یہ لکھی ہے بات، رافضی کی لکھی ہوئی بات آج اچھالی جا رہی ہے۔ اس کا راوی آمش ہے، آمش کوفے کا رافضی تھا، بے ایمان تھا، اعلیٰ درجے کا جھوٹا تھا۔ یہ اسماء و رجال میں آج موجود ہے۔ چونکہ ملا آپ مدقوق الحال، مفلوق الحال، بھوکا ڈین کی شکل، دوسروں کی جانب دیکھتا ہوا کھانے کے لیے لبکتا ہے، کہتا ہے پیغمبر بھی ہمارا غریب تھا، وہ اس کی زرے گروی پڑی تھی، وہ مدقوق الحال مفلوق الحال تھے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی بات تو ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی غریب پر ہوتی ہے یا امیر پر؟ امیر پر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بنہر، مکے سے رب نے کہا قربانیاں کر، تو نبی غریب تھا، مسکین تھا، فقیر تھا۔ رب نے کہا ووجدک عائلا، بے مال پایا فاغنا، ہم نے غنی بنا دیا ہے۔ اب کبھی اللہ غنا چھین لیتا، کبھی نبی فقیر بن جاتا، کبھی غنی بن جاتا۔ استغفر اللہ، رب نے جو نعمت نبی کو دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دی ہے، کبھی پھر چھینی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے زیادہ کرتا گیا، نعمتیں بڑھتی گئی ہیں، کبھی پیغمبر پر نعمتوں کی کمی نہیں آئی۔ اب اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ پاک فرماتے دیکھ میرا پیارا پیغمبر، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، مال و دولت دیا، یتیموں غریبوں مسکینوں کی ذمہ داری تیرے پر ڈالی ہے، اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر مت بیٹھے کہ کسی کو بھی آپ نہ دیں، آپ نہ استعمال کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، آپ خوب استعمال کرو، یہ مکنے والی دولت نہیں ہے، ختم ہونے والی دولت نہیں ہے۔ اپنے کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، بچوں کو بھی اور خوشحال رکھی۔ یہی وجہ تھی مدینے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، چوتھی کی۔ 9 بیوییں پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے ٹائم میں موجود تھیں، ہر بیوی کا مکان علیحدہ تھا۔ بخاری میں روایت صحیح السند موجود ہے کہ آپ کی بیویوں کے مکانوں کے اوپر مکان تھے جسے چبوترا کہا جاتا ہے، بالا خانہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ایلا میں جب بیویوں سے ناراض ہوئے مطالبے پر تو آپ اوپر گئے اور اوپر والے مکان میں بیٹھے، اور اوپر والے سے پھر مسجد میں آتے، مسجد سے پھر اوپر چلے جاتے تھے، بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ قرآن شاہد ہے، آپ اندازہ فرمائے مکان پر مکان یہ غریبوں کے ہوتے ہیں، مسکینوں کے ہوتے ہیں۔ 9 بیوییں، پھر بیوییں بھی ایسی نہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مال کو بچے نہیں ہیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایسی بیوی ہے پیغمبر اسلام کی، اس کے پہلے گھر والے سے بچے بھی تھی، بچیاں بھی تھی۔ جب آپ نے نکاح کی درخواست کی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے بچے ہیں چھوٹے، آپ نے فرمایا تیرے بچوں کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ پالے گا، آپ فکر نہ کریں،
وہ بچے یتیم بھی رسول اللہ کی گود میں پلتے رہے. اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اللہ رب العزت نے پیغمبر کو غنی بنایا، اپنے بچے بچیاں بھی اور ساتھ یتیموں کا حال خیال بھی، یہ سارا پیغمبر کے ذمہ تھا. اور ابن سبیل آیا گیا مسافر، وہ بھی پیغمبر کے ذمہ لگایا گیا. اور اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھیں، یہ ہو سکتا ہے تیرے پاس دولت تو ہے، میں نے دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، پھر کسی کو بھی نہ دیں، ایسا نہ کرنا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسے ایسے بھی نہ اڑائیے کہ آپ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، آپ کے پاس کچھ نہ بچے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، آپ پریشان ہو کر بیٹھیں، ایسا بھی نہ کریں. رب کائنات نے پیارے پیغمبر کو فرمایا اے پیارے پیغمبر وقصد میانہ روی اختیار کیجیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ درمیانہ روی اختیار کیجیے. دے بھی صحیح، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھیں، اپنی بیویوں کے لیے رکھیں، اپنے خرچے کے لیے بھی رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو آپ اور ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز لینی ہے اتنے کی، فلاں چیز اتنے کی لینی ہے، واپسی پر یوں نہ ہو اتنے پیسے بچا کے رکھیں، کار کا کہیں پہیا ٹائر ہو جائے تو پھر پیسے بھی نہ ہوں، ہاں جی وہ پہیا خراب ہو جائے تو پیسے بھی نہ ہوں پچ لگانے کے. اب دیکھیں یہ ساری یہاں سے ہدایات دیتے ہیں کہ کچھ بچا کے بھی رکھنا، سودے خرید کرنے کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ نے بات بتائی خرچ بھی کر، اپنے پر بھی خرچ کر، یتیموں مسکینوں پر بھی خرچ کر، اور رب کائنات نے بتایا اپنے قریبی غریب رشتہ داروں پر بھی خرچ کر. اے پیارے نبی اپنے لیے بھی بچا کے رکھنا. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، میانہ روی اختیار کیجیے. کتنی اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے، مال دی، دولت دی، اور اللہ پاک نے یہ سارا طریقہ کار بھی سمجھایا. پھر اللہ پاک نے اس کی مزید وضاحت کی ایمانداروں کے لیے. رب کائنات فرماتے ہیں، اللہ پاک کا قرآن شاہد ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. خیال کرنا ہے امت والو تم پر بھی لازم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کیا کرو نمازوں کو، ادا کر دیا کرو زکوٰۃ کو. زکوٰۃ لازم ہے امت کے امراء پر، اصحاب دولت پر. پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، کچھ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قل العفو، جو اپنی ضروریات سے بچی ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یتامیٰ پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر. لیکن یہ بات تو لازمی ہے، اللہ پاک نے بتایا کہ پھر محتاج لوگوں کو تلاش کرنا بھی تم پر لازم ہے، محتاج کو تلاش کرو. اور مال زکوٰۃ کے لیے تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کا قانون ہے کہ یہ کافر کو نہیں دی جا سکتی، مشرک کو نہیں دی جا سکتی. مال زکوٰۃ کے لیے تو یقینی ہے کوئی مومن مسلمان غریب مسکین ہو. اس طرح صدقۃ الفطر 2 کلو گندم کی قیمت، اب یہ بھی مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتیں جو اس قابل ہوں کہ وہ لے سکیں اور پیشہ ور بھکیاری نہ ہوں، اور یہ نہ ہوں کہ مسجد میں تو آئے کبھی نہیں اور شرک کے اڈوں پر وہ اچھلتے پھرتے ہیں. شرک کی نشانی ہے گلے میں بڑے بڑے دھاگے اور منکے اور تسبیحیں ڈالی ہیں. کوئی کہیں کا ملنگ بنا، کوئی کہیں کا ملنگ بنا، دنیا سے تنگ، آخرت سے تنگ، جہان سے تنگ، قرآن سے تنگ. یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. پھر وہ دنیا کے منہ مانگتے ملا ڈکیت جو سب کی لے کر بیٹھے، اور مدارس میں بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن امیر بھی ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا مال امیر کو دینا بھی جائز نہیں، امیر کے لیے کھانا بھی جائز نہیں، امیر کی چھوٹی اولاد کے لیے بھی کھانا جائز نہیں. اگر دیکھیں ایک آدمی دیتا دنستہ مال زکوٰۃ صدقۃ الفطر، یہ واجبی صدقات دے دیتا ہے ایک ملنگ، وہ آپ بھی کھا جاتا ہے، جائیدادیں بھی بنا دیتا ہے. جس کے باپ دادا کے 2 ایکڑ نہیں تھے اس نے مربع زمین کا کہاں سے بنایا؟ ہاں اس نے باغ کہاں سے لیے؟ اس نے کار کوٹھی کہاں سے لی ہے؟
ہم دیکھتے ہیں ہم 4-5 ہزار کے ملازم، ہمارے تو گھر کا خرچہ بھی پورا نہ ہو، پھر وہ جائیدادیں کیسے بنا لیں؟ اور داج باج دیکھیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے دغا بازی پورے ہندوستان میں ہوتی رہی ہے، اب ہو رہی ہے۔ مولوی گیا، اس نے کہا دیکھو جتنی زکاتیں ہیں عشر ہے لکھوا لو، مجھے دینا ہے۔ پھر اس پر مولویوں نے سوچا کہ یار یہ ایک جماعت بن کر رہے ہیں تو پھر سارا کام خراب ہوگا۔ انہوں نے کہا امت کو تقسیم کرو، امت کو پھر تقسیم کیا گیا، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک فرقہ بنا، جبکہ اللہ کہتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بندی میں مت جاؤ۔ اب فرقہ بندی صرف پیٹ کے لیے بنائی، انہوں نے کہا امت کو تقسیم کرو۔ پھر بریلویوں کی زکاتیں بریلوی مولوی لے گا، دیوبندیوں کی زکاتیں دیوبندی مولوی لے گا، آل حدیثوں کی زکاتیں آل حدیث ملا لے گا۔ ہر طبقے کا ملا اپنا طبقاتی طور پر تقسیم امت کو کر کے ٹکر کے لیے اپنے محاذ بنائے ہیں روٹی کے لیے اور اپنی دھاج باج کے لیے۔ اللہ تو کہتا ہے تمہارا اللہ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان میں بھی الہ میں ایک ہوں، زمین میں بھی میں الہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ خیال کرنا، مولا کائنات نے یہ بات کہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کچھ امت نے اللہ کے سوا اپنے رہبان مولویوں اور پیروں کو رب سمجھ رکھا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں، کرتے ہیں۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہم کب رب تسلیم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس طرح وہ کہتے ہیں تم اس طرح نہیں کرتے ہو، کبھی کتاب کو دیکھتے ہو؟ نہیں، ان کی مانتے۔ آپ نے فرمایا اسی کو رب نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بعین ہی اس امت کی کیفیت یہی ہے، ہر طبقہ ہر فرقہ اپنے مولوی کے قول پر اور اس کی بات پر یقین کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، کتاب کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ہر کوئی اپنے پیشے میں ہے، مولوی کا پیشہ کتاب کی تعریف کرنا اور مسائل بگاڑ کے بتانا، رسول اللہ کو مدقوق الفقر اور مدقوق الحال کہتے رہنا، حالانکہ اللہ کا پیارا پیغمبر زمین کا بادشاہ ہے، اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور مال جائیداد میں بھی اللہ نے حقوق بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی اصحاب دولت کو بھی حکم دیا انما الصدقات للفقراء۔ فقہا کی فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، لام تملیک کا ہے، انما الصدقات للفقراء، لام تملیک کا ہے کہ صدقات و خیرات کا فقراء کو مالک بنائیں، ملکیت کریں ان کی۔ ملکیت کب ہوتی ہے؟ جب قبضے میں آئے نا چیز۔ اصحاب مال پر لازم ہوا کہ یتیموں غریبوں مسکینوں کے ہاتھ میں مال دے دو۔ ہم نے تو ڈکیٹ کے ہاتھ پہ مال رکھا، جو سارے علاقے میں پھرتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا زکات ہو، عشر ہو، صدقہ ہو، تمہاری کھالیں ہوں، وہ ساری کی ساری میرے پاس لے آؤ۔ وہ دوسرا گیا، اس نے کہا میرے لنگر میں کمی ہے، لنگر بھوکا ہے، لنگر میں دے دو جو کچھ ہے۔ اب علاقے کے غریب دیکھتے رہے اور فقیر دیکھتے رہے، حالانکہ جو نظام محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم نے اس امت کو دیا ہے وہ نظام تو یہ ہے۔ معاذ ابن جبل کو بھیجا، آپ نے فرمایا دیکھنا معاذ، لوگوں کی زکاتیں صدقات و خیرات یہ نہیں کہ سارے اونٹ مدینے کی جانب لاد کر بھیج دینے ہیں، ہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو خذ من اغنیائہم تنفق علی فقرائہم، علاقے کے امیروں سے جمع کرو، علاقے کے فقیروں اور محتاجوں پر اس کو تقسیم۔ اب اس بنا پر لا پر ہدایہ میں بھی ہے، یہ لوگ ہدایہ کے حوالے دیتے ہیں، ہاں جی ہدایہ میں ہے کہ تملیغ کی جائے، قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء، فقراء کو مالک بناؤ، اور ہدایہ قرآن کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈا مارو باہر پھینکو اس کو۔ اللہ کہتا ہے لام تملیغ کے لیے فقراء کو مالک بناؤ، جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں۔ اب اس بنا پر لکھا ہے ایک شہر کی زکات دوسرے شہر کو نہ بھیجی جائے، ہاں اگر اس شہر کے فقراء سے زیادہ حاجت مند محتاج ہیں تو پھر دو، ورنہ نہ دو۔ البتہ اتنا فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کے امراء طبقے کے رشتہ دار، جس شہر میں امیر بیٹھا ہے اس کا رشتہ دار بھی دوسرے شہر میں غریب مسکین ہے تو وہ اپنی زکات وہاں بھیج سکتا ہے، ورنہ
علاقے کی زکوٰۃ علاقے کے فقراء پر، علاقے کا عشر علاقے کے محتاجین پر تقسیم ہوگا، اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتا۔ محلے کے امراء کے صدقات و خیرات بھی جب اپنے ذوی القربا کوئی محتاج دور دراز نہیں ہے، زیادہ محتاج ان سے اور نہیں ہے، تو محلے کی زکوٰۃ محلے سے باہر بھی نہ جائے۔ اور ساتھ اصحاب دولت پر لازم ہے انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دے دو، والمساکین، مسکینوں کو دے دو۔ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ دولت مال ہے مگر ان پر زکوٰۃ دینی لازم نہیں ہے، اتنا مال ان کے پاس موجود ہے کہ ان پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ مساکین وہ ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں او مسکینا ذا متربہ، قرآن میں او مسکینا ذا متربہ، مسکین وہ ہے جو مٹی میں ملا ہوا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، غریب ہے، تڑل ہے، اس کے پاس اپنے ذرائع آمدنی کفایت کے نہیں ہے، وہ مسکین ہے، اس کو بھی دے دو زکوٰۃ۔ والعاملین علیہا، اللہ فرماتے ہیں جو اصحاب حکومت نے عامل بھیجے ہیں وہ امیر المومنین اپنی ثواب دید کے مطابق، اگر عاملین غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی جائیداد پیچھے نہیں ہے، عاملین کہتے ہیں ملازمین کو، اب جو اس محکمے کے ملازمین زکوٰۃ جمع کرتے ہیں حکومت اسلامیہ کے لیے، اگر وہ غریب مسکین ہے تو ان کے سال بھر کا گزارا بھی اس سے دیا جائے۔ والعاملین علیہ، اور رب کائنات نے والمؤلفۃ قلوبہم، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دو جو ہیں تو ایماندار مگر ان کا ایمان ابھی کمزور ہے، ان کو مال دولت دے کر ان کے دلوں کو اسلام کی جانب، اعمال کی جانب، اصلاح کی جانب راغب کرو، ان پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے، ان کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب کا حصہ ساقط ہوا، یہ حنفی فقہ میں نہیں ساقط ہوا، قرآن کا کوئی حرف رسول اللہ کے بعد منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کی فقہ اور ہے، اللہ کا قرآن اور ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے کے لیے، ایک ایک لفظ ہمیشہ رہے گا، اس کا حکم ہمیشہ کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الرِّقَابِ، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کو اپنے آقا کہتے کہ اتنے 1000 روپیہ دے دو تم آزاد ہو، ان کو بھی دے دو تاکہ وہ اپنی جان چھڑا لے۔ ہاں آپ کے زمانے میں، علاقے میں، محلے میں تم نے دیکھا حکومت ظالم نے کسی بے قصور آدمی کو یعنی قید بند میں رکھا ہوا ہے، اب بغیر پیسے خرچ کیے اور کچھ خرچہ کیے نہ تو وہ کیس لڑ سکتے ہیں، وہ غریب مسکین پڑا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا ہے، پھر ایسے غریبوں پر بھی مال خرچ کرو تاکہ وہ اپنی جانیں چھڑا لیں۔ یہ پھر رکاب اللہ نے واضح بیان فرمایا۔ والغارمین، اور مقروض لوگ ہیں، ذریعہ ہے تھوڑا بہت، اب اس کا خرچ تو ہے 5000 7000 8000 مہینے کا، بچے ہیں بہت سے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن اس کی کمائی میں 2000 3000، اب وہ مقروض رہتا ہے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے، قرضے اٹھاتا دیتا، قرضے اٹھاتا دیتا، اس کے پاس کچھ نہیں سوائے مکان کے غارمین۔ اللہ کہتا ہے جو مقروض لوگ ہیں ان مقروضوں کو بھی زکوٰۃ صدقات خیرات فطرانے یہ دے دو، اور تاکہ وہ بھی حقدار ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو کافروں سے لڑنے والے مجاہدین ہیں ان مجاہدوں پر بھی پیسہ خرچ کرو، جہاد کے لیے بھی اپنا مال زکوٰۃ یہ فطرانے اور یہ ان کے لیے خرچ کرو تاکہ وہ جہاد کرے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہیں۔ وابن السبیل، آئے گئے مسافر غریب مسکین کو بھی دے دو، لیکن یہ سارا کچھ اللہ نے پہچان پر رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے کہ ان کو دے دو، فرض، یوں نہیں کہ ایک آدمی کو میں مچھ ڈنڈا مول گیا ساری زکات کرنے کی لے گیا میں جی ان کو دے دوں گا، نہیں 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 نہیں، اللہ کہتا ہے ان سب کو دینی ہے۔ فریضۃ من اللہ، تم پر اللہ کا یہ فرض ہے کہ تم نے مستحقین تک پہنچانی ہے، بات چیزیں مستحقین تک پہنچاؤ۔ ہاں جب حکومت عادلہ منصفانہ اگر حکومت الہیہ ہے تو پھر ایک آدمی لیتا بھی اس لیے تاکہ علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے علاقے کے فقیروں اور محتاجوں پر تقسیم کی جائے، تو پھر اس امیر کو دے سکتے ہیں، اس گورنر کو دے سکتے ہیں، اس علاقے کے بادشاہ کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ غریبوں اور مسکینوں تک وہ خود ہی پہنچاتا ہے تو پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظام شریعت جب قائم ہو، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام اپنی کتاب میں واضح بیان کر دیا۔ اب جو لوگ
اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، مستحقین کو نہیں دیتے، ایسے مستحق غیر مستحق سب کو دے دیا۔ رب کائنات کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمام تر انعامات ربی کی جانب سے تمہیں بات پرس ہوگی، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا ابن آدم کے پاؤں ہلنے نہیں دیے جائیں گے حتیٰ تسأل عن خمس، حتیٰ کہ 5 سوال ان سے ہوں گے، اور 5 میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال دولت کمانے کے ذرائع تیرے کیا تھے، دغا بازی، جھوٹ، دجل، فریب، ظلم، تشدد، اور غریبوں کا یہ چمڑا ادھیڑ کر تم نے مال جمع کیا، اور کہاں جمع کیا، کہاں خرچ کیا۔ پھر ہم نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس مال دولت، ہم نے مسجدوں کے مینار بنائے بڑے بڑے، 5 لاکھ کی مسجد ہے، 10 لاکھ کا مینار بنایا، کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی، پتہ ہی ہو تو کہ مینار بنانا رسول اللہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ائمہ کا طریقہ ہے، ائمہ کی فقہ میں کہیں ہے تو ملا سے پوچھو دکھائے مینار بنانا کہاں۔ ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں ہے یہ، اور یہ چیز رسول اللہ کے صحابہ میں نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینار کوئی نہیں بنایا۔ سب سے اس پہلے معمار اعظم کو جب حکم ہوا اے میرے پیارے پیغمبر اللہ کا گھر بناؤ، کعبے کی تعمیر کرو، جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ فرماتے اذ یرفع ابراہیم القواعد، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب تعمیر کر دیا تو دعا مانگی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کارخانہ کائنات کی عظیم مسجد کا کوئی مینار نہیں بنوایا، ہے کوئی مینار اس کا آج تک بھی نہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے مسجد قباء بنوائی تھی، مولویوں سے پوچھو مسجد قباء جب رسول نے بنوائی تھی کوئی مینار نہیں تھا، اور سیدنا رسول کریم نے مدینہ کی مسجد بنوائی کوئی مینار نہیں تھا۔ ورنہ اتنا تو ہو سکتا تھا بابا، ایک بڑی سی کھجور کے تنے کو ایک جانب سے کھڑا کر دیتے کہ یہ مینار ہے، کھجور کا تنا بھی مسجد کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا کیا گیا، سادہ سا ایک مکان بنا دیا گیا جس کا یہ محراب بھی نہیں تھا۔ پھر مولوی عبدالحائی صاحب لکھنوی فتاوی عبدالحائی میں دیوبندی حنفی ہندوستانی مولوی، اس نے لکھا ہے کہ یہ محراب و مینار یہ حقیقت میں بنو عباس کے خلفاء نے یہ بیوں اور کنیسوں یہودیوں اور عیسائیوں کے معبد خانوں سے دیکھ کر یہ ساری تعمیر مسجد کی ان نقشوں پہ بدل ڈالی۔ علماء اس وقت روکتے رہے، یہ مولوی عبدالحائی صاحب کا فتاوی عبدالحائی دیکھیں، وہ روکتے رہے، ان مولویوں کو مارا گیا، پیٹا گیا زبردستی، جبرن حکومت بنایا کرتی تھی، حکومت نے جبرن وہ نقشے بدل دیے، اور وہی بدلے ہوئے نقشے آج ہمارے۔ اور دیکھیں 5 لاکھ 10 لاکھ کی مسجد، 20 لاکھ کا مینار، حالانکہ مینار بنانا یہ تو قوم عاد و سمود کی سنت ہے، نبی علیہ السلام اور پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ اب اس طرح یہ امت کا مال اسراف ضائع جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ مال دولت بے جا حد شادیوں پہ دے گئے، وہ بندہ جو آپ زندگی گزارتا تھا مالدار تھا، اس نے تو کوئی 5 دے گئے اپنی زندگی میں خیرات کے لیے کبھی نہیں کی، اپنی خیرات کے لیے پیچھے 40 دیکھ پڑی، حالانکہ اللہ کہتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، جب مرا تو اپنی کمائی میں آدمی گروی رکھ دیا گیا، گروی۔ اور دوسری آیت میں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنی کمائی میں گروی رکھا ہوا ہے، جس نے جیسے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوا بس وہی اعمال کے مطابق اس کا حشر ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، اور ساتھ عشر نہیں تھا، اور صدق نہیں تھا، سچائی نہیں تھی، دیانت داری امانت داری نہیں تھی، حیا و حوصلہ نہیں تھا، زنا بدکاری شراب خوری بے حیائی اور گندے طریقے میں زندگی گزارتا رہا، پیچھے 40 نہیں 100 دیگ بھی پکا دو تو ایک چاول بھی نہیں بنتا۔ وہ تو اپنی کمائی میں پکڑا گیا، جو اس نے خود کمایا ہے اس میں وہ پکڑا گیا۔ پھر تم اور ہم کون ہیں اس کو چھڑانے والے؟ جس کو رب پکڑتا ہے اس کو کون چھڑاتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ہر ایک کو زندگی بخشی ہے، عقل دیا، دانش دیے، فہم دیا، فراست دیے، ہر بندہ اللہ کی کتاب کو سمجھے،